اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو آج ہم اپنا نیا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں، مرکب توصیفی۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ ہم مرکب ناقص پڑھ رہے ہیں اور مرکب ناقص میں ہم اپنا پہلا مرکب پڑھ چکے ہیں، مرکب جاری۔ بہت تفصیل سے ہم اس کو اپنے پچھلے دونوں لیکچروں میں ڈسکس کر چکے ہیں، مرکب جاری کو۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کلاس میں اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے مرکب توصیفی۔ ٹھیک ہے دوستو، تو دیکھتے ہیں مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے مرکب جاری پڑھا تھا، اس میں بھی کیا ہوگا کہ مرکب توصیفی کے لیے کم از کم، ٹھیک ہے، کم از کم 2 اسما کا ایسا مرکب ہو، ٹھیک ہے نا، کم سے کم 2 اسما کا مرکب، ٹھیک ہے، ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم مرکب توصیفی کہیں گے۔ ٹھیک ہے دوستوں، میں نے نیچے بھی ایک موصوف صفت لکھ رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے سمجھ لیجیے مرکب توصیفی کیا ہے، اور میں نے اسکرین پر بھی آپ کا پکچر دکھا دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کم سے کم 2 اسم، ٹھیک ہے، 2 اسم کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہو، ٹھیک ہے، اسے ہم مرکب توصیفی کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر دیکھیے، نیک لڑکی، یہ مرکب توصیفی ہے آپ کا۔ اچھا انسان، یہ بھی آپ کا مرکب توصیفی ہے۔ کالا محل، محنتی لڑکا، اور لمبا آدمی، ٹھیک ہے نا، تو یہ سارا کا سارا آپ کا کیا ہے، مرکب توصیفی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اور آپ نیچے دیکھیے میں نے کچھ شو رکھا ہے کہ جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے 2 اسم ہوں گے، ایک موصوف اور ایک صفت، ٹھیک ہے۔ تو موصوف کسے کہیں گے؟ موصوف اس اسم کو کہیں گے، ٹھیک ہے نا، جس میں کیا ہو رہا ہوگا، صفات بیان کی جا رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جس اسم کی صفت بیان کی جائے گی اسے موصوف کہیں گے، جیسے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے آپ کا صفت، یعنی کہ صفت وہ ہوگا جو اسم صفات بیان کرتا ہوگا، اس کو ہم صفت کہیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، بہت آسان ہے، کچھ کلیئر نہیں۔ مرکب توصیفی میں 2 پارٹ ہوں گے آپ کا، پہلا موصوف ہوگا، پھر آپ کا صفت ہوگا۔ موصوف کیا ہوگا؟ جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہیں گے، اور جو اسم صفت بیان کرتا ہوگا اسے ہم صفت کہیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو میں ایک بار اور ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ مرکب توصیفی کیا ہے آپ کا؟ کم از کم 2 اسما کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہو، اسے ہم مرکب توصیفی کہیں گے۔ مثال کے طور پر نیک لڑکی یا نیک لڑکا، ٹھیک ہے، محنتی لڑکی یا محنتی لڑکا، اچھا انسان یا برا انسان، ٹھیک ہے، نیلی گائے، زرد گائے، کالا پتھر، ٹھیک ہے نا، بہرا آدمی۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں آپ کے؟ مرکب توصیفی ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو موصوف اور صفت۔ موصوف کیا ہوگا؟ جس اسم کی صفت بیان کی جائے گی اسے ہم موصوف کہیں گے، اور جو اسم صفت بیان کر رہا ہوگا اسے ہم صفت کہیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، اردو اور انگریزی ترتیب میں کیا ہوتا ہے، اردو اور انگریزی میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہم صفت بولتے ہیں اور بعد میں موصوف بولتے ہیں۔ دیکھیے آپ مثال دیکھیے، لمبا لڑکا، پہلے ہم نے لمبا کیا ہے، صفت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اسم صفت بیان کر رہا ہے کس کی؟ آدمی کی، تو آدمی موصوف ہوگا اور لمبا آپ کی صفت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے آپ کے لیے اسکرین پر بھی شو کر دیا ہے، آپ دیکھیے، لمبا لڑکا، ٹھیک ہے نا۔ تو لمبا لڑکا میں کیا ہے، لمبا جو ہے وہ صفت ہے اور لڑکا جو ہے وہ آپ کا موصوف ہے، ٹھیک ہے، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اور میں نے ایک نیچے نوٹ میں لکھا ہے کہ عربی زبان میں موصوف پہلے آتا ہے، یعنی کہ اگر ہمیں عربی میں بولنا ہوگا تو ہم پہلے موصوف لائیں گے اور پھر صفت لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ پہلے موصوف اور اس کے بعد صفت۔ اردو اور انگریزی کی طرح نہیں کہ پہلے صفت پھر موصوف، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں ہم پہلے کیا بولیں گے، موصوف بولیں گے، اور اس کے بعد ہم صفت بولیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو ہم اب دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب توصیفی بنانے کے
کیا رولز ہیں، کیا قواعد ہیں، کس طریقے سے مرکب توصیفی کو بنانا ہے، وسعت کے اعتبار سے یہ کیسا ہوگا، عدد کے اعتبار سے یہ کیسا ہوگا، جنس کے اعتبار سے یہ کیسے بنے گا، اور اعراب کے اعتبار سے یہ کس طرح بنے گا. ٹھیک ہے، تو ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کا مرکب توصیفی بنانے کا قاعدہ. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی نیکسٹ سلائڈ کھول لیتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو، تو دوستو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے قواعد کیا ہیں. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی کس طرح بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے کیا رولز ہیں، کیا قواعد ہیں، یہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دوستو مرکب توصیفی بنانے کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کا لکھ رکھا ہے، یہ جو کلرڈ میں لکھا ہوا ہے نا، کہ صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسم کے چار پہلو کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، وہ چاروں پہلو میں نے لکھ دیے ہیں آپ کے اسکرین پر. پہلا ہے وسعت کے اعتبار سے، دوسرا ہے عدد کے اعتبار سے، تیسرا ہے جنس کے اعتبار سے، اور چوتھا ہے آپ کا اعراب کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں جو صفت ہے نا، وہ اسم کے چار پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کو فالو کرے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ صفت بالکل، ٹھیک ہے نا، بالکل چاروں اعتبار سے وہی ہوگی جو موصوف ہوگا. یعنی کہ صفت موصوف کو ان چاروں اعتبار سے فالو کرے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے، وسعت کے اعتبار سے مان لیجئے موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی. ٹھیک ہے، وسعت کے اعتبار سے. ٹھیک ہی عدد کے اعتبار سے مان لیجئے موصوف اگر واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے تو صفت بھی بالترتیب یعنی کہ بالکل سیم واحد، مثنیٰ اور جمع ہی استعمال ہوگی. ٹھیک ہے، اور تیسرا دیکھیے جنس کے اعتبار سے کیا ہوگا. مان لیجئے موصوف اگر جنس کے اعتبار سے مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، اور اگر موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا مطلب. اور چوتھا اعراب، آپ جانتے ہیں اعراب کے اعتبار سے موصوف، ٹھیک ہے، جس بھی اعرابی حالت میں ہوگا، یعنی کہ اگر وہ رفع حالت میں ہے تو صفت بھی رفع میں ہوگی. ٹھیک ہے، اور اگر حالت نصب میں ہے تو صفت بھی حالت نصب میں ہوگی. موصوف اگر حالت جر میں ہے تو صفت بھی حالت جر میں ہی ہوگی. ٹھیک ہے دوستو، بار اور میں ریپیٹ کر دیتا ہوں دوستو آپ کے آسانی کے لیے. پھر سن لیجئے کہ مرکب توصیفی بنانے کا قاعدہ. ٹھیک ہے، نمبر 1 یہ کہ مرکب توصیفی میں صفت جو ہے نا، وہ اسم کے چاروں پہلوؤں کو، ٹھیک ہے نا، جو صفت ہے نا وہ اسم کے چار پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کو فالو کرے گی. یعنی کہ جیسا موصوف ہوگا ویسا ہی آپ کی صفت ہوگی. یعنی وسعت کے اعتبار سے موصوف اور صفت ایک جیسے ہوں گے. اگر معرفہ ہے موصوف تو صفت بھی معرفہ ہوگی، معرفہ ہے اگر موصوف تو صفت بھی معرفہ، نکرہ ہوگی تو نکرہ. ٹھیک ہے، عدد کے اعتبار سے دیکھیے موصوف اگر واحد، مثنیٰ یا جمع ہے تو صفت بھی بالترتیب واحد، مثنیٰ یا پھر جمع ہوگی. ٹھیک ہے، اور جنس کے اعتبار سے بھی مطابقت ہوگی. موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث. ٹھیک ہے، اعراب کے اعتبار سے موصوف اگر حالت رفع میں ہے تو صفت بھی حالت رفع میں، اور اگر حالت مان لیجیے جر میں ہے یا کسی بھی حالت میں ہے موصوف تو صفت بھی اسی اعرابی حالت میں چلی جائے گی. یعنی کہ اس کو وہ موصوف کو اکیلا نہیں چھوڑے گی ان چاروں پہلوؤں میں سے کہیں پر بھی. ٹھیک ہے نا دوستو، تو یہ آپ کا اس کا طریقہ ہے مرکب توصیفی بنانے کا. اور مین پوائنٹ یہ کہ سب سے پہلے کیا آئے گا، موصوف آئے گا، پھر صفت آئے گا. ٹھیک ہے نا، تو اور صفت موصوف کو چاروں اعتبار سے فالو کرے گی. وسعت کے اعتبار سے بھی فالو کرے گی، عدد کے اعتبار سے بھی فالو کرے گی، جنس کے اعتبار سے بھی فالو کرے گی، اور اعراب کے اعتبار سے بھی فالو کرے گی. ٹھیک ہے، میں نے اسکرین پر بھی لکھ دیا ہے، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کچھ مثالوں کے ذریعے سے کہ یہ قواعد جو ہم نے پڑھے ہیں قاعدہ وہ اس میں اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے دوستوں، تو نیکسٹ سلائڈ کھول لیتے ہیں ہم. تو دوستو میں نے سلائڈ کھول لی ہے آپ کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں واحد کا ایک طرف لکھا ہے اسم، ٹھیک ہے، مثنیٰ کے اسم ایک طرف لکھے ہیں، اور جمع کے اسم ایک طرف لکھے ہیں، اور ڈیفرنٹ کلر کے ساتھ.
ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنے جو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا مرکب توصیفی بنانے کا وہ ہم یہاں اپلائی کرتے ہیں اور اردو سے عربی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے واحد کا. ٹھیک ہے، تو اردو میں جملہ ہے آپ کا نیک لڑکا. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صفت پہلے آئی ہے اردو میں، اور جو موصوف ہے جس کے بارے میں اس کی صفت بیان ہو رہی ہے موصوف لڑکا، وہ بعد میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن عربی میں ہم اس کو الٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو ہم پہلے کیا لائیں گے عربی میں؟ موصوف لائیں گے اور پھر اس کی صفت. ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، ہے نا، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ موصوف ہوگا تو صفت ہوگی نا. تو اس کا ہم عربی بناتے ہیں. نیک کی دوستو عربی ہے ولد، سوری نیک کی، دیکھا میں بھی کنفیوز ہو گیا. تو نیک کی عربی ہے دوستوں صالح. ٹھیک ہے، صالح. اور لڑکے کی عربی ہے آپ کی ولد. ٹھیک ہے، تو لڑکے کو ہم پہلے لے آتے ہیں یعنی کہ الولدو. ٹھیک ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ الصالح. تو اب اس کا جو ہے نا آپ کا عربی میں کیا بنے گا؟ الولد الصالح. الولد الصالح یہ آپ کا مرکب توصیفی بن گیا، جس کا ترجمہ ہے اردو میں نیک لڑکا. ٹھیک ہے دوستو، تو الولدو آپ دیکھیے اعراب کے اعتبار سے رفع میں ہے، تو جو اس کی صفت ہے صالح وہ بھی حالت رفع میں ہے. الولدو وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے، تو الصالح بھی وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے. الولدو جنس کے اعتبار سے مذکر ہے، تو الصالح بھی جو اس کی صفت ہے جنس کے اعتبار سے مذکر ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کا عدد کے اعتبار سے الولدو واحد ہے، تو آپ کا الصالح بھی واحد ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے چاروں پہلو میں صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کر رہی ہے واحد میں. ٹھیک ہے دوستو، اب آتے ہیں مثنیٰ میں. ٹھیک ہے، دو نیک لڑکے. ٹھیک ہے، دو نیک لڑکے. ٹھیک ہے، تو لڑکے کی عربی الولدو. الولدو سے مثنیٰ آپ جانتے ہیں کیسے بنتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں الولدانی. ٹھیک ہے، اور نیک کی عربی ہے صالح. تو اور صالح کا عربی کیا بنے گا مثنیٰ؟ صالحانی. ٹھیک ہے، تو دو نیک لڑکے کے مرکب توصیفی قواعد جب لگائیں گے تو بنے گا الولدان الصالحانی. الولدانی مثنیٰ ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی مثنیٰ ہے. الولدانی ہم واحد میں ڈسکس کر چکے ہیں، واحد ہے تو یہ بھی صفت بھی واحد ہے. ٹھیک ہے، واحد کہہ رہا ہوں سوری، مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے، اعراب کے اعتبار سے حالت رفع میں ہے موصوف، تو صفت بھی حالت رفع میں ہی ہے. اب جانتے ہیں مثنیٰ کا جو اعراب ہے وہ ساؤنڈ سے پہچانا جاتا ہے. آنی آنی حالت رفع، آئینی آئینی حالت نصب اور جر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی آپ کا کنفرم ہو گیا. ٹھیک ہے، تیسرا دیکھیے آپ جمع، وسعت کے اعتبار سے جمع. نیک لڑکے، تو نیک کی عربی وہی ہے صالح، صالح سے صالحانی اور جمع صالح ہونا. اور ولد کی جمع آتی ہے جمع مکسر اولاد. ٹھیک ہے، ولد کی ولدون نہیں، اولاد. ٹھیک ہے، تو الاولاد الصالحون. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجیے اعراب کے اعتبار سے الاولاد اعراب رفع میں ہے اور الصالحون بھی حالت رفع میں ہے. وسعت کے اعتبار سے یہ معرفہ ہے، الاولاد موصوف تو صفت بھی آپ کی معرفہ ہے. جنس کے اعتبار سے الاولاد آپ کا مذکر ہے تو الصالحون بھی آپ کا مذکر ہے. ٹھیک ہے دوستو، تو یہ ہے آپ کا مرکب توصیفی بنانے کا طریقہ. ٹھیک ہے دوستو، بہت آسان ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مرکب توصیفی میں کچھ نہیں ہے، آپ موصوف اور صفت کو دیکھیے گا چاروں اعتبار سے وہ سیم نظر آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، تو آپ سمجھ جائیے گا یہ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے، تو ہی جز ہوتے ہیں موصوف اور صفت، اور دونوں ہی اسم. ٹھیک ہے، موصوف اور صفت دونوں ہی اسم ہوں گے اور دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہوں گے ہر اعتبار سے. اسم کے جو چار پہلو ہیں ہر اعتبار سے سیم آ رہے ہوں گے. یعنی کہ اگر وہ نکرہ مان لیجیے موصوف نکرہ ہے تو آپ کا صفت بھی نکرہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا دوستو مرکب توصیفی تھا. بہت آسان ٹاپک ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں بنانے کے لیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ نے تیسرا مرکب نمبر کے اعتبار سے تیسرا مرکب ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے دوستو، اور جب یہ ہمارے پورے ہو جائیں گے تو ہم ان کو جملے میں بھی
استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے مرکب اشاری. ٹھیک ہے دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ کیپ پریکٹسنگ.